تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل ثابت ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، آج آپ کس سے پوچھو کہ توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں، یعنی زیادہ کوئی گہرائی والے سوال نہیں کرو، آپ اسے کہو کہ توحید اسماء و صفات کیا ہے، پریشانی میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسا سوال آ گیا، حالانکہ یہ بنیادی سوال ہے عقیدے۔ پھر کہتے ہیں علم بہت بڑھ گیا، عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں بڑھ گیا؟ بخاری کی پوری کتاب کتنے مسلمانوں نے پڑھی ہوئی؟ کوئی پوری تفسیر کتنے مسلمانوں نے مطالعہ کی؟ آپ اس کو علم کا بڑھ جانا کہتے ہو کہ یوٹیوب پہ بہت سارے بیانات موجود ہیں، فیس بک پہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے دل کے اندر کتنا علم ہے؟ آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے؟ مسجد میں یہ تفسیریں پڑھی ہوتی ہے اور احادیث کی کتاب ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ بہت سی جگہوں پر منع کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کیوں پڑھ رہے ہو، گمراہ ہو جاؤ۔ آپ حدیث کی شرح کیوں پڑھ رہے ہو، گمراہ ہو جاؤ۔ گمراہ تب ہوگے جب آپ اپنے آپ کو مسلمان معاشرے سے آزاد سمجھو گے، علماء سے آزاد سمجھو۔ آپ کہو گے کہ میں صرف کاغذ سے عالم بننا چاہتا ہوں، تو پھر کاغذی عالم بنو گے، قرآن و سنت کا عالم نہیں بنو گے، گمراہی پہلے کی۔ آپ کاغذ سے فائدہ اٹھاؤ، یہ ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا عام کر دیا۔ ڈیجیٹل چیزوں میں بھی پوری لائبریریاں مجھے سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن خود صرف اپنا عقل استعمال نہیں کرو۔ جہاں پہ آپ کو الجھن ہو رہی ہو تو علماء حق سے پوچھو، ان سے پوچھ کے چلو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت معاشرے میں جڑیں پکڑ لے گی، ثابت ہو جائے گی، جڑیں پکڑ لے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ شراب پیے جائیں گے، زنا عام ہو جائے گی۔ دیکھو ایک ہی حدیث میں، ایک لائن میں یہ حدیث ہے، ایک لائن کہا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت جڑیں پکڑ لے گی، اور فوراً فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی، زنا پھر